حضرت علی اور جنوت کا مقدمہ۔ مدینہ منورہ کی ایک رات تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور لوگ نماز عشاء پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن مسجد سے کچھ فاصلے پر ایک نوجوان گھبراہٹ سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد سانس پھولا ہوا۔ وہ سیدھا حضرت علی کے دروازے پر پہنچا۔ ایک نوجوان کی فریاد، ابا الحسن، میری مدد کیجیے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت علی فوراً باہر نکل آئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، کون پیچھا کر رہا ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے؟ نوجوان نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، وہ انسان نہیں، وہ جنو ہے۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، مگر حضرت علی کے چہرے پر رتی بھر خوف نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، علی کے ہوتے ہوئے جنو ہو یا انسان، کسی مظلوم کو دھمکانے کی ہمت نہیں۔ چلو مجھے جگہ دکھاؤ۔ 2 جنگل کی طرف سفر۔ نوجوان حضرت علی کو لے کر مدینہ سے باہر ایک باغ کی سمت نکلا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ چاند کی روشنی میں ایک سایہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اچانک حضرت علی کے سامنے ایک لمبا قد، سرخ آنکھوں والا جنو ظاہر ہوا۔ جنو نے بلند آواز میں کہا، علی بن ابی طالب، یہ نوجوان مجھ پر قرضدار ہے، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ حضرت علی نے سخت لہجے میں فرمایا، کوئی بھی حق ظلم کے ساتھ نہیں لیا جاتا، خواہ وہ انسان ہو یا جنو۔ جنو نے جواب دیا، اس نے میرا سودا کھایا، پیسے نہیں دیے۔ نوجوان نے روتے ہوئے کہا، علی، میں نے اس کا کوئی مال نہیں کھایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 3 حضرت علی کی عدالت۔ حضرت علی نے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ پھر جنو سے فرمایا، اگر تم سچا ہو تو ثبوت لاؤ، اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ جنو چند لمحے خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کانپنے لگا۔ اے ابا الحسن، اب کی ہیبت سے میرا جسم جلنے لگا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں نے جھوٹ کہا، میں صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تہجد میں بہت روتا تھا اور مجھے اس کی عبادت سے تکلیف ہوتی تھی۔ یہ سن کر حضرت علی نے غصے سے فرمایا، اللہ کا ذکر جنوت کو بھگتا ہے اور تم اس کے نور سے جلتے ہو، لیکن مظلوم کو ڈرانے کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا، جا، آج کے بعد اگر اس نوجوان کے قریب بھی آئے تو علی کی تلوار کا سامنے کرنا پڑے گا۔ جنو کانپتا ہوا غائب ہو گیا۔ 4 نوجوان پر اثر۔ جنو کے غائب ہونے کے بعد نوجوان حضرت علی کے قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، علی، آپ نے میری جان بچا لی۔ حضرت علی نے اسے اٹھایا اور فرمایا، میں نے تمہاری نہیں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ جو شخص تہجد، صدق اور حق پر قائم رہے، اسے نہ جنو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ انسان۔ سبق۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھو، جنوت انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، اللہ کی یاد سے وہ بھاگ جاتے ہیں، طاقت صرف ایمان میں ہے۔ اس رات مدینہ میں یہ واقعہ پھیل گیا۔ لوگوں نے کہا، علی کی عدالت صرف انسانوں تک محدود نہیں، جنوت بھی ان کے فیصلے سے ڈرتے ہیں۔